السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ اسی وقت سے قرار دیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ تو حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ محرم کا مہینہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ یوں تو سال کے تمام مہینے اللہ رب العالمین نے ہی بنائے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا اس کی اہمیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ ہم ایام بیس کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، جمعرات اور سوموار کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس دن چاہیں اس دن روزہ رکھیں تو یہ افضل عمل ہے جو اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنو اسرائیل کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی اور فرعون کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا تھا۔ فرعون اپنی فوج سمیت دریا میں ڈوب گیا اور ان لوگوں کو نجات حاصل ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لوگ روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں۔ تمام لوگ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ خیبر کے یہودی تو اس دن خوشی مناتے تھے، نئے کپڑے پہناتے تھے اپنی زوجات کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اور اس دن خوشی مناتے تھے۔ تو محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا، بطور خاص عاشوراء کا روزہ رکھنا زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا مدینہ کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو شروع اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا تو یہ فرض کی طرح تھا۔ تمام صحابہ بچوں سمیت روزہ رکھتے تھے، لیکن سن 2 ہجری میں جب روزے کی فرضیت، رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو اس کا استحباب باقی رہ گیا۔ لہذا ہمیں عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تمام صحابہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے
ایک حدیث بیان فرمائی، آپ نے بیان فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کا کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ آپ نے بیان فرمایا تھا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ، عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو۔ تو ہمیں عاشورہ سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 9ویں محرم کا روزہ اس سال پیر کے دن پڑ رہا ہے، اور پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو پیر کا دن بھی ہو جاتا ہے، پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور 9ویں محرم کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔ منگل کے روز 10ویں محرم ہے، تو تمام مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرتے ہوئے روڈوں پر پانیوں کی سبیل لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ روزہ نہ رکھ سکیں۔ روزوں سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے اسے کفارہ بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔